ہمارے شہر میں ایک عالی شان تاریخی مسجد بنی ہے. مسجد جب بن رہی تھی میں منبر رسول محراب رسول میں بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بڑے بڑے غیر مسلم سیاستدانوں کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کو صف اول میں لایا گیا. عید کے دن ان کی گلپوشی کی گئی, ان کی ہمت افزائی کی گئی. اسی وقت ایمانی غیرت سے مجھے للکارا, نماز کو چھوڑ کر ساتھیوں کو لے کر میں اس میدان سے نکل گیا. میں کہتا ہوں کہ غیروں کے دیے ہوئے سونے کے محل سے ہمارے ایمان والوں کی جھوپڑی کے اندر سجدہ کرنا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. غیروں کو خوش کر کر تاج محل بننے سے بہتر جھوپڑی بنا لینا, درخت کے نیچے تکلیف دہ زندگی گزار لینا, سجدہ کر لینا, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. لیکن ہمارا مزاج بدل چکا ہے. کیا کریں؟ مسجدوں کا کام ان سے, مسجد کا کام یہ کریں گے جن کو اپنے پیٹ کے پیشاب کی مقدار کا پتہ نہیں, پیخانے کے رنگ کا پتہ نہیں, جن کو یہ پتہ نہیں کہ اگلے لمحے انہیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, ان کی بیوی بیوہ بننے والی ہے, ان کے بچے یتیم بننے والے ہیں. مسلمانوں, تمہاری غیرت شرم و حیا کو کیا ہو گیا؟ آج وہ ہماری مساجد کی حفاظت کریں گے, آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. طائف کی سرزمین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا, کمپرومائز کے لیے گئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا گیا, کمپرومائز کے لیے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا, کمپرومائز کے لیے گئے. ارے ننھی منی جنتی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر حرامی ابو جہل نے جب تھپڑ رسید کیا, آسمان کے فرشتوں نے بھی آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے. جب یہ تھپڑ رسید ہوا تو کیا کمپرومائز کے لیے گئے؟ مسلمانوں, اسلام کے اندر جھکنا نہیں ہے, اللہ کی طاقت کو منوانا ہے, اللہ کی قدرت کو منوانا ہے. تم نے قرآن کو نہیں سمجھا, تم نے کمپیوٹر کے کی بورڈ کو سمجھا, تم نے آئی فون کی طاقت کو سمجھا, تم نے گاندھی کی نوٹ کی طاقت کو سمجھا, قرآن کی طاقت کو بھلا چکے ہو. اللہ کا قرآن خود اپنا تعارف کرتا ہے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا, ہم نے زمینوں پر پیش کیا. تو کہا کہ ہم سے انہوں نے, آسمانوں نے قرآن کی طاقت کو پہچان لیا, زمین نے قرآن کی طاقت کو پہچان لیا, اور اللہ کی مخلوق نے قرآن کی طاقت کو پہچان لیا. واشفقن منها, وہ ڈرنے لگے, وہ کانپنے لگے, اور کہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. وحملها الانسان, اللہ نے پھر انسانوں کو یہ کلام دیا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کسی بریلوی امام کا قول نہیں, دیوبندی مفکر کا قول نہیں, تبلیغی جماعت اسلامی کے لیڈر اور امیر کا قول نہیں. اللہ کے قرآن کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو, مانتے ہو مسلمان کے نسبے سے پیدا ہو کر مسلمان ہو, نہیں مانتے ہو تمہیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, مرنے کے بعد نماز جنازہ کی کوئی ضرورت نہیں, مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تمہارا ایمان اللہ کے قرآن پر رہی, اللہ کی طاقت پر رہی, اللہ کی قوت پر رہی, غیروں کا پیشاب پی کر, غیروں کے سامنے بھیک مانگ کر, غیروں کے سامنے پیالے لے جا کر ہماری عزت بچا لو, ہماری ناموس بچا لو, ہمیں ایجوکیشن دے دو, ہماری سڑکیں بنا دو. اللہ کہاں گیا؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نمک کم ہو جاتا, اللہ سے مانگا کرتے تھے, تسمہ ٹوٹ جاتا, اللہ سے مانگا کرتے تھے. نمک اور تسمے کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا چاہا, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی چیز المراد پوری کرنے والا, اور جس سے مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی. قرآن نے کہا اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی طاقت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ چورا چورا ہو جاتا.